مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنایا ندیم بھائی کو کسی نے؟ شروع کیا کتاب لا کون لایا؟ ہاتھ کھڑا کریں. آگے سے شروع کرتے ہیں. دیجیے کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی. آپ نے تیاری کی ہے کسی نعت کی یا میں اپنی مرضی سے پوچھوں؟ چلے کھڑے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت ہے. پہلے نعت کے بول سنیے گا. اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، ایک گناہگار کو آقا نے یہ عزت دی ہے. طرز پڑھیں. خود بھی بتائیں. میں نے یہی تو اسائنمنٹ دیا تھا. خود پہ آپ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے. چلے اتنا سب اپنے دربار پہ آنے کی اجازت دی ہے، ایک گناہگار کو آقا نے یہ عزت دی ہے. ایک گناہگار کو آقا نے یہ عزت دی ہے. اپنے دربار پہ آقا نے آنے، اپنے دربار میں آنے کی، اپنے دربار میں آنے کی آقا نے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے. اپنے دربار پہ آنے کی اجازت دی ہے. اپنے دربار پہ آنے کی اجازت دی ہے. ایک گناہگار کو ایک آقا گناہگار کو آقا نے بلا یہ عزت دی ہے. یہ عزت دی ہے. اچھا اس کا دوسرا شعر ہے. آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا آقا. آپ کا ذکر میں ایک اور آسان اس کو، یہ آسان ہے، سب سے آسان یہی ہے. چلو یہ پڑھیں. آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا. آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا. آپ کا نام تو ہر دم کی ہے دوا آقا. آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے. آپ کا نام، آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا. آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا. آپ کا نام تو ہر غم کی ہے دوا آقا. اچھا نعت خوانی کے لیے ذہن کو بھی تیز رکھنا پڑتا ہے. کافی دفعہ جملے آپ کو فوراً یاد کرنے پڑتے ہیں. یہ کانفیڈنس میں بڑا اس کا اہم کردار ہوتا ہے. کانفیڈنس کے حوالے سے اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھیں. اب کتنے ایسے ہیں کہ جب تک میں ان سے کلام سن رہا تھا اس دوران انہوں نے اسی کلام کی کوئی دوسری طرز بنائی ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں. ان کے علاوہ دیکھو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے علاوہ جن کو میں نے پوچھا ہے کوئی بھی حاضر نہیں ہے. مطلب تو یہی ہوا نا. ورنہ یہ ہوتا کہ یہی کلام میں کسی اور سے فوراً سنتا تو کلاس کا ایک تقاضا یہ تھا کہ آپ میں سے سب ہر کوئی اس کی تیاری شروع کر دیتا. ہوتا کہ نہیں؟ تو کون سنائے گا؟ چلو اتنی دیر گفتگو کر لی میں نے. ان کو دیں. ان کو نہیں، دوسری کلاس دیتا ہوں. کوئی بھی تیاری نہیں ہے تو پھر کیوں آتے بھائی کلاس میں؟ جب اتنی ساری چیزیں سمجھانے کے بعد بھی آپ کچھ کوشش بھی نہ کر سکیں تو پھر فائدہ تھوڑی ہے. پھر برکت کے لیے آتے ہیں، پھر بس وہی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور کیا؟ اور کوئی سنائے گا؟ 20 ہے، گروپ 20 ہے. کھڑا ہو جائے. ہاتھ کھڑا نہ کرے، کھڑا ہو جائے. ٹائم کم ہے میرے پاس. میں بہت زیادہ اس وقت کنفیوز ہوں. آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا. سن کے فوراً ہم نے کلاس ختم کرنی ہے. لیٹ بھی ہو گیا ہوں میں. چلیں اسی کو پڑھیں. اپنے دربار میں آقا نے اجازت دی ہے. اچھا ٹھیک ہے طرز میں نے سن لیا. مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس کا طرز آپ کو اشعار کے اعتبار سے سوٹیبل لگا؟ جو کہتے ہیں ان کا وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں ان کا
ہاں ان کا زیادہ سوٹیبل تھا، آپ کے بھی کچھ ہے خامی، لیکن ٹھیک ہے وہ بھی اتنا برا نہیں تھا، اپنے حساب سے اچھی کوشش تھی، لیکن چونکہ آپ دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اس وقت کی سچویشن کو آپ بیان کر رہے ہیں، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے ایک گناہگار کو، آقا نے یہ عزت دی ہے، تو ہمارے کورس میں یہ چیز شامل ہے، ہم اس چیز کو کہ شعر کس طرز کا تقاضا کر رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، تو انہوں نے کچھ زیادہ بہتر انداز میں پڑھا، تو ٹھیک ہے ہمارا اسائنمنٹ یہ کل بھی کنٹینیو ہوگا، ٹھیک ہے کہ آج میں صرف ڈیمو دکھا رہا ہوں، بیٹھیں چلیں اسی کتاب سے سن لوں میں باقیوں سے، بیٹھیں یا کوئی اپنی کتاب کی تیاری کر کے آئے تو پھر وہ پیش کر دے، تو پھر میں اسی سے سنتا ہوں، ساری نعتوں کی تیاری کی آپ نے جو کتاب لائے، ساری تو نہیں کی ہوگی، میں بھی بیچ بیچ میں سے پوچھ رہا ہوں، اچھا یہ ایک کتاب بھی کافی ہے، کل کسی اور کتاب سے سنیں گے، اور کوئی سنائے گا گروپ بی سے؟ نہیں آرام کریں گے، ٹھیک ہے چلیں گروپ سی والے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں جلدی ٹائم کا، جو سناتا جائے گا وہ بیٹھتا جائے گا۔ اچھا میری کوشش ہوگی کہ جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کو پھر میں آخر میں سنوں نا، تو میں شروع بیچ میں سے سارے اچھا پڑھنے والے وہی کھڑے ہوئے، چلو ماں سے شروع کرتے ہیں، چھوٹی عمر ہے نا آپ کی، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام ہے ابھی آیا تھا، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، قصہ غم سناؤں دہلیز مصطفیٰ، دیکھو میں وزن پر پڑھ کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو طرز بنانے میں آسانی ہو، پھر سنیں، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، قصہ غم سناؤں دہلیز مصطفیٰ پر، ایک بار پھر سے آؤں دہلی، صحیح ہے سانس کو پہلے بھریں، میں آپ کو بتایا تھا نا جب آپ کو سانس لمبا کرنا ہے تو پہلے بھر لیں اپنے اندر سانس، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ، یہ دو طرز آپ نے مکس کر دی ہے لیکن اچھا لگا، نئی جو ہے نا وہ ایجاد مارز وجود میں آئی ہے، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، قصہ غم سناؤں، قصہ غم سناؤں دہلیز مصطفیٰ، اللہ کا کرم ہو جب سامنے حرم ہو، اس کو طرح بنانا ہے، اللہ کا کرم ہو جب سامنے حرم ہو، اللہ کا کرم ہو جب سامنے حرم ہو، اپنی جبیں جھکاؤں، اپنی جبیں جھکاؤں دہلیز مصطفیٰ، ہاں جم کے پڑھیں تھوڑا پورا کریں، اپنی جبیں جھکاؤں، اپنی جبیں جھکاؤں دہلیز مصطفیٰ، اس کلام کا اور کوئی طرز اچھا سا بنایا ہو کسی نے، ان کو دیجئے آپ بیٹھے، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر، قصہ غم سناؤں دہلیز مصطفیٰ پر، اللہ کا کرم ہو جب سامنے حرم ہو، طرح بنانا ہے، اللہ کا کرم ہو جب سامنے حرم ہو، اچھا ایک منٹ رکیے، ہوا یہ کہ آپ نے طرز کی آپ وزن تو اس بات کو سمجھ گئے کہ وزن کون سا ہے، لیکن ایک دو طرز آپ نے مکس کر دیے، اور انترے میں جب آپ پڑھ رہے تو آپ کا اسکیل تھوڑا سا نیچے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے استاری پڑھی تو اس وقت آپ پراپر اسکیل سے نہیں پڑھ رہے تھے، جو آپ کا قائم سورہ اس پہ آپ نہیں پڑھ رہے تھے، ایک چیز، دوسری ایک چیز میں اضافی آپ سب کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ پڑھتے ہیں نا تو جو سلو ٹریک پر پڑھنے والا ہے نارملی تو وہ کوشش کرے کہ انتخاب
جب وہ طرز کا کر رہا ہے تو اپنے جو وہ اپنی ردم جو اس نے بنائی ہوئی ہے اس پہ پڑھنے کی کوشش. جیسے عام طور پر آپ سلو پڑھتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو فاسٹ پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرح سلو پڑھتے ہیں, اور بھی ایک دو بچے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو جب آپ کا انتخاب ہو تو آپ کے ذہن میں دونوں کیٹیگریز کے طرز موجود ہو, تو آپ انتخاب اس کا کریں کہ جو سلو ہو اور سوٹ بھی کرتی ہو اشعار, ٹھیک ہے. اور اگر سلو آپ پڑھ رہے ہیں, اگر فاسٹ پڑھ رہے ہیں, تو پھر ایسا پڑھیں کہ لگے کہ آپ اس کو بالکل ادائیگی تلفظ کے ساتھ پچ کے ساتھ جمع کر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پڑھیں ایک بار پھر سے آپ دہلی چینج کر سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہیں. ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر, ایک بار پھر سے آؤں. جب شروع کیا تو یہ طرف نہیں تھا, چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی ان کو دیکھتی بھائی, کل اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر, قصہ غم وزن پہ ہی آئے گا, قصہ غم سناؤ, قصہ غم یوں آئے گا. یہ جو طرز آپ بناتے ہیں نا اس طرح آپ کی الفاظوں کی بھی پریکٹس ہوگی. قصہ غم آپ گروپ ایک ہے, سیکھ ہے, پہلی دفعہ سنائیں گے نا, سنائیں گے نا, کھڑے رہیں. پھر سے آؤں ہاں اس کو ٹیمپو پہ آئیں. ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ, یہ پڑھ رہے ہیں. قصہ غم سناؤ دہلی, یہ کون سی نعت ہے, کیا ہے؟ اچھا نہیں طرز کون سی ہے؟ اچھا چلیں پڑھیں چلیں. بدلے نہ کاش منظر نظریں ہو جالیوں پر. اچھا اس طرح اسی طرح کسی نے پڑھا ہے پہلے, طرز بھی یہی ہے. آپ کو شعر یاد ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اسی طرز پہ پڑھا ہے کسی نے؟ کلام یاد کیا. اچھا کلام یاد کیا تو طرز بغیر کیسے یاد کیا تھا؟ اسے یاد کیا تھا ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر. طرز آپ کے ذہن میں ہوگی نا کوئی, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کس نے پڑھی ہے. پڑھی ہے نہیں پڑھی, چلے بدلے نہ کاش منظر نظریں ہو جالیوں پر, میں نور پاتا جاؤں دہلیز مصطفیٰ پر, ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ پر, قصہ غم سناؤں. اس ناطقہ نے شاید قصہ صحیح نہیں پڑھا, مجھے لگتا ہے. چلیں اور کوئی. اچھا کلام چینج ہوگا, کون لے گا؟ ہم ان کو دیں, مزمل بھائی سنائے جائیں. پھر آپ سے دوسرا بھی سنتا ہوں. ایک بار پھر سے آؤں دہلیز مصطفیٰ. اچھا سنتا ہوں آپ سے, یاد رکھیں آپ کے ذہن میں وزن آ جائے آپ فوراً دماغ چلائیں گے یہ کون سا کلام ہے, کون سے کلام کا طرز ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آپ کے ذہن میں آ گیا. اب یہ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم پر کتنے جو ہے وہ طرز اپلائی ہو چکے ہیں سارے, وہ دیکھتے رہے تو پھر وہ سارے طرز اس پہ لگیں. ٹھیک ہے, یہ بات میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب سرکار غوث اعظم کے طرز پر میں لب کشا نہیں جیسے انہوں نے پڑھا وہ بھی آ جائے گا. یہ کوئی نیا سین انہوں نے سنایا وہ بھی آ جائے گا, جو بھی ہے میرا. ٹھیک ہے پڑھیں. ایک بار پھر سے آؤں دہلیز تیری رحمتوں کا دریا پر, قصہ غم سناؤں دہلیز مصطفیٰ پر. بدلے. اچھا یہ طرز پہ یہ شعر پڑھیں. رکھنے زہ مقدر سرکار نوکری پر, اس کو پکڑے بیٹھے فون ٹائپ نہیں ہوئی. رکھنے زہ مقدر سرکار رکھنے زہ مقدر, یہ دوسری لائن نہیں, آپ کو اندرہ بنانا ہے. دوسری لائن تو آپ نے پڑھ لی. قصہ غم سناؤ دہلیز مصطفیٰ پر, یہ ہو گئی. اب آپ کو اندرہ بنانا ہے اس طرز کا. رکھ لے زہ مقدر, رکھنے زہ مقدر سرکار نوکری پر, رکھ
رکھ لے زگے مقدر سرکار نوکری پر میں زندگی بتاؤں. یہ اجاگر صاحب کا یہ سارا زندگی بتاؤں دہلیز مصطفیٰ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیں احسان بھائی. بھائی آپ کے لیے نعت ہے, آپ سے دوسری نعت سننی تھی. دیں دیں. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا. یہ شعر ہے. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا, راستہ میرا. بنا دو کوئی تو, آپ کو میں نے مشکل اس لیے دیا کہ تھوڑا سا آپ ورائٹی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو تھوڑا چینج ہو جائے گا. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا. وزن معروف ہے لیکن الفاظ ایسے اچھے استعمال کیے ہیں کہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا طرز سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کہاں لگے گا. پھر پڑھتا ہوں. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا. اچھا یہ جو وزن پہ پڑھتے ہیں نا اسی میں ایک طرز بن جاتا ہے اگر آپ غور کریں. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا, حضور طیبہ سے مٹ جائے فاصلہ میرا. آئے کوئی پڑھے, پابندی تھوڑی ہے. معروف وزن ہے یہ, میں آپ کو بتا دوں, مشکل نہیں ہے. دیکھ یہ تو کھڑے نہیں ہوئے تھے بھائی, آپ بیٹھے. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ. ناخوا نے پڑھا, کسی ناخوا نے پڑھا, یہی پڑھا کرا. میں بیٹھ جاؤں گا اپنی مدد آپ کے تحت پڑھنا ہے بھائی. چلیں. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا. ہاں کسی نے بنایا راستہ. بنا دو کوئی تو آنے کا راستہ میرا, حضور طیبہ سے مٹ جائے فاصلہ میرا, حضور طیبہ سے مٹ جائے فاصلہ میرا. تو شعر ہے, میں در بدر نہ پھروں چھوٹا سا ہی گھر دے دو. میں در بدر نہ پھروں چھوٹا سا گھر دے دے. یہی بنا آگے کا نہیں, اس کو طرف دو دفعہ پڑھو. میں در بدر, آپ کا اسکیل چینج ہوا ہے. میں در بدر نہ پھروں چھوٹا سا ہی گھر دے دو. آگے ہے مدینہ, مدینہ شہر بنے مستقل پتہ میرا. مدینہ شہر بن, چلے میں در بدر نہ پھروں, میں در بدر نہ پھروں مجھے چھوٹا سا ہی گھر. چھوٹا سا دے دو, گھر ہٹا دو. ہاں بن جائے گا. کبھی ایسا ہو نا کسی محفل میں تو آپ کے ذہن میں یہ وزن پر رکھنے کی صلاحیت ہو, اس میں ایک دو آدھا لفظ کم کر کے پھر اگلی دفعہ آپ سیٹ کر سکتے ہو اس کو. مدینہ شہر بنے مستقل پتہ میرا. مدینہ شہر بنے مستقل پتہ دے اگلے کو. اچھا ایک پلس پوائنٹ ان کا کوئی بتائے گا کیا؟ پڑھنے پہ بھی کمنٹ نہیں ہو رہا, ایک پلس پوائنٹ. میں آپ کو کہا نا بڑی باریک کیا. ہاں اسکیل کا بڑا خیال رکھا. اسکیل کے لیے انہوں نے کیا اچھا کام کیا, توجہ تھی کسی کی نہیں پتا. انترے سے پڑھا, ڈائریکٹ پہلا شعر انترے سے پڑھا ہے ایسے ہی نا. یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں. چلے آپ کو نیا کلام دے رہا ہوں. یہ میں ایسے ہی سے آگے چل رہا ہوں, اپنی مرضی سے کوئی خاص کسی کو مشکل آسان نہیں دے رہا ہوں. نور کی بارش برسی ہے, رحمت کے بادل چھائے. نور کی, ارے بھائی برسی کا پروگرام نہیں ہے یہ, میلاد کا کلام ہے. نور کی بارش برسی ہے, رحمت کے بادل چھائے.
نور کوشش اور کوئی مجاہد کھڑا ہوا؟ ناصر بھائی کمال کرتے ہیں آج. نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے ہیں. نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے خوشیاں آقا. مناؤ پیارے، گھر کو سجاؤ. خوشیاں مناؤ پیارے، گھر کو سجاؤ سارے. نہیں آپ نے بنا دیا لیکن یہ نہیں ہے. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا آئے. اچھی کوشش. ہاں پڑھیں خوشیاں مناؤ. خوشیاں مناؤ سارے. نہیں وہی پڑھیں، وہی ٹون سے پڑھیں. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا آئے. خوشیاں مناؤ پیارے. نہیں نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے. نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے ہیں. نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے ہیں. خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا آئے. آئے. اب پڑھیں خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا آئے. اس کو اور بہتر کون کر سکتا ہے؟ طرز کی پرفیکٹ، مطلب انہوں نے جو انداز اپنا ہے وہ واقعی میلاد کا ہوتا ہے. آپ بیٹھے کچھ اور سنتا ہوں آپ اگر موقع ملتا ہے. کوئی اور اس کو اچھا کر سکتا ہوں؟ جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھ سے ہر دفعہ تو پڑھتے ہیں. اب ماس کو دیں بھائی، ایسے ہی سیکھیں گے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں نا بار بار ایسے ہی سیکھیں گے. اچھی ڈریسنگ، اچھا امامہ. یہ اچھا ناخواہ ہوتا ہے کہ جو اچھا پڑھتا ہو. ٹھیک ہے. نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے. نور کی بارش برسی ہے، نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے، رحمت کے بادل چھائے. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا ہے. پیارے آقا. اچھا یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دوں. اس طرح کا کوئی بھی کلام ہو نا تو اس میں جو آپ اپنا ٹون پڑھ رہے ہو نا، پہلی لائن دوسری لائن تھوڑا سا اوپر لے جا کے پڑھیں. اس طرح کے کوئی خوشی کا ماحول، جیسے نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے. دوسری لائن ایسی نہ پڑھیں، دوسری لائن اس سے تھوڑی سی اونچی پڑھیں. خوشیاں نور کی بارش برسی ہے، رحمت کے بادل چھائے. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ پیارے آقا آئے. نور کی بارش اونچا لائیں گے نا تو ایک واقعی خوشی کا ماحول نظر آئے گا. دیں آگے ماس کو دیں. چلیں کلام چینج. یہ تو پڑھا ہوا ہے مصطفیٰ آپ کے جیسا کنگر سے کلمہ پڑھا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا. نور کا ایسا سراپا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نور کا ہاں پڑھو بھائی پڑھو. نور کا ایسا سراپا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نور کا ایسا سراپا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نور کا ایسا سراپا. سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. اطرا بنانا ہے. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک اسی لے. طرز پہ آؤ جو پڑھا آپ نے وہ اچھا تھا. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے. اب اپنے اس کے میں بڑھیا. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. نعت کی عادت ہمیں. تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. تم کتابوں میں حوالہ تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ. ایسا آئے گا. یہ کس کا طرز ہے بتائے گا بھائی؟ راہ عرفاں سے جو نہیں، اصل کس کا ہے؟
ہاں اصل کس کا ہے؟ عید میلا وہ آپ پڑھتے نا، وہ اس کا ٹیمپو چینج کر کے وہ فصیح الدین سروری صاحب پڑھتے تھے. چلے اور کسی کو دے. ختم ہو گئی بھائی، اس میں اور کوئی کتاب دے، من کا بچ شروع ہو گئی. پورا بک اسٹور لائے گیا. اچھا وہ جو ہے نا طرز تاج والوں کے، یہ بھی اس کا تھوڑا سا بگڑا ہوا ماحول ہے اس کا. اچھا یہ طرز درود پاک پڑھ لیجیے. سب میلاد شریف کے کلام ہے. کوئی اور موضوع والا ہو؟ ہاں یہ دیکھو کیسا کرم فرمایا مدینے والے آقا نے. چھوڑ دیں اس میں آگے پیچھے تھوڑا سا طرز چینج ہے، انترا بنانے میں تکلیف ہے. میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے مگر حاضری کی تمنا بہت ہے. میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے مگر حاضری کی تمنا بہت ہے. میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے، میں ادنا وہ مگر حاضری کی مگر حاضری کی تمنا بہت ہے. اچھا ترا ہے گناہگار کتنا ہوں یہ جانتا ہوں، گناہگار کتنا ہوں یہ جانتا ہوں، شفاعت پہ لیکن بھروسہ بہت ہے. گناہگار کتنا ہوں. آپ لوگ ایک طرز کی 6 طرزیں بناتے ہو، یہ جو محفلوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب لیں اس طرح کی. اس میں اتنی ایسی کلام ہوتے ہیں، آپ تصحیح ضرور کروائیں کسی عالم دین سے، لیکن یہ کلام اتنے پرانے لکھے ہوئے اتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کو سلیکٹ کر کے اس کی نئی طرز اس پہ تھوڑا تجربے کریں، بجائے اس کے کہ ایک ہی نعت کی 6 8 طرزیں بن رہی ہوں. تو پڑھا جاتا ہے، اس میں شرط تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تجربہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہے، خاص کر سیکھنے والوں کو. گناہگار کتنا ہوں یہ جانتا ہوں، شفاعت پہ لیکن بھروسہ بہت ہے. اندرا پڑھے گناہگار کتنا ہوں یہ جانتا ہوں. طرز کون سا ہے کوئی بتائے گا؟ طرز کون سا ہے؟ انہوں نے پڑھا میں ادنا وہ دربار اعلیٰ. گناہوں کی عادت چھوڑا، میں نے بولا کہ طرز تو الگ ہے. گناہوں عجب رنگ کا طرز بھی نہیں، اصل کس کا طرز ہے؟ مجھے بھی مدینے بلا میں نے بولا اس کا طرز ہے. میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے مگر حاضری کی تمنا بہت ہے. اب آپ کو وزن آ گیا ذہن میں. اب جتنے بھی آئیں گے تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں، چمک سے باتیں ہیں الہی مدد کر، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سارے آ جائیں گے اس پہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. سب آ جائیں گے اس پہ. اور کوئی اس کے مطابق اچھا سا پڑھ کے ان سب کو طرزوں کو ہٹا کر جتنی بھی بتائی. اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز اور بھی طرز بناتے ہوئے خیال رکھیں کہ جو ردیف آ رہی ہے نا آپ کی، ردیف کہتے ہیں آخری والے شعر کو، آخری والے لفظ کو. جیسے اس میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے. اب یہ جو بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے، یہ جو بہت بار آیا نا، مگر حاضری کی تمنا بہت ہے، شفاعت پہ لیکن بھروسہ بہت ہے، یہ نسبت بہت ہے، یہ رشتہ بہت ہے، دل مبتلا ستانا بہت ہے، ستاتا بہت ہے، حضوری کے دل کو تمنا بہت ہے. یہ جو بہت لفظ آئے نا، یہ جو لفظ اگر کسی نعت کے آخر میں اس طرح کا سیملر لفظ آتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ردیف. کیا کہتے ہیں؟ سب بولیے کیا کہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے اعلیٰ، بھروسہ، رشتہ، ستاتا، یہ ہم آواز جتنے بھی لفظ ہیں نا لیکن چینج ہو رہے ہیں، یہ کہلاتے ہیں قافیہ. کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ الگ ہے، ردیف الگ ہے. ردیف کیا ہے؟ جو سیم آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ردیف پہ آپ کا جو ہے نا، وہ جب کسی نعت کا طرز بنائے تو طرز اس طرح کا ہو کہ ردیف اگر مختلف ہو، جیسے بہت عام طور پر یہ ردیف استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں ردیف استعمال ہوا ہے، تو جب آپ طرز بنائیں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ردیف پر آپ کا زور ہو. میں ادنا وہ دربار اعلیٰ بہت ہے، یہ سب پڑھیں گے سب. ٹھیک ہے. مگر حاضری کی تمنا بہت ہے، خود بخود زور آئے گا. اس طرح کی طرز کے سلیکشن چلے. آپ سے سن لی نا.
دے آپ سے بھی سن لی, بیٹھ جاؤ دونوں, ارسلان بھائی کو. یہ تو قوالی آ گئی. اچھا قوالی میں کیا ہوتا ہے, نارملی ایک وزن پہ اشعار نہیں ہوتے, الگ الگ ہوتے ہیں, اس میں گرے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا. اب وہ کتاب مرتب کرنے والے نے ساری چیزیں شامل کر دی ہیں. جیسے وہ گرے لگاتے ہیں نا عام طور پر, جیسے ایک ٹائم میں در پہ بلاؤ میں کافی گرے لگتی تھی, اویس قاضی صاحب جب لگاتے تھے تو جب کتابیں چھپ کر آتی تھی تو اس میں وہ ساری گرے بھی لکھی ہوئی ہوتی تھی. جیسے بلا لو پھر مجھے, اس کے اندر جتنی گرے لگتی تھی وہ ساری ڈالتے تھے ہر وقت تصور میں, اس کے اندر جتنی گرے لگتی تھی. تو اب عام طور پر وہ کیا کرتا تھا, پڑھنے والا جیسے ہمارے جیسا کوئی جس کو آتا نہیں ہے پڑھنے, تو وہ یوں ڈھونڈ کر یہ گرا بھی اسی طرز میں پڑھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو کامن سینس ہے, یہ آپ تھوڑا سا خود استعمال بھی کریں گے. آپ کو میں پنجابی کلام دوں, میں ایک جملہ بتاؤں گا نا, ان لوگوں کو کون سا یاد تھا, خالی عقیل بھائی کو یاد تھا. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا. آپ نے الگ طرز بنانا ہے, جو میں نے ہنٹ دی ہے وہ نہیں بنانا. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا. بن کو پنجابی میں بڑ اس طرح پڑھتے ہیں, اس لیے میں نے پڑھ کے بتایا. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا. ہاں تھوڑا اس کو بٹھا دیں گے تو اور خوبصورت ہو جائے گا. کوئی قسمت نہیں, پہلے سے ہی پڑھا, پڑھے. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا. مدینے والے کو تھوڑا سا اٹھائیں گے, میں نے کہا نا ردیف پہ ذرا زور ہو. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا. ہوندہ کرم خوش بختہ تے سلطان مدینے والے دا. نہیں چلے اردو پڑھتے ہیں, پنجاب میں زیادہ محفلیں ہوتی ہیں, مجھے بھی نہیں آتی سچی بات. مجھ کو میری طلب سے سوا مل گیا, اس میں تو آپ ہم کو اپنی طلب پڑھ ہی لیں گے, وہ الفاظ بھی ایسے ہی ہے نا. اچھا ایک تھوڑا مختلف وزن کا ہے. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے, تھوڑا سا ذہن دیں گے تو یاد آ جائے گا کہ آپ وزن کون سا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اچھا وزن ہے. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے روح کونین مسکرائی ہے. یہ پورا شعر ہو گیا, سہل ممتن ہے چھوٹا. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے روح کونین مسکرائی ہے. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے روح کونین مسکرائی ہے. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے روح کونین مسکرائی ہے. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے روح کونین مسکرائی ہے. دیکھو نا نیا طرز بن گیا نا, حالانکہ آپ نے بالکل وزن سے ہٹ کے پڑھا. پریکٹس میکس پرفیکٹ ٹو یو. صحیح ہے. تیرے انداز کہہ رہے ہیں نسیم تو مدینے سے ہو کے آئی ہے. تیرے انداز کہہ رہے ہیں نسیم, تیرے انداز کہہ رہے ہیں نسیم, تو مدینے سے ہو کر آئی. آپ کے ذہن میں ہو زمین جو آپ نے بنائی ہے, تو مدینے سے ہو کر آئی ہے, یہی بنائی تھی, پتہ نہیں کیا بنایا. پھر پڑھے آپ نے جب نظر اٹھائی, وہ اس پہ آنا چاہیے. آپ نے اچھا میں آپ کو وزن اب بتا دیتا ہوں. یہ وزن ہے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, واہ کیا بات اس مہینے کی, معروف ہے. اچھا اس کو آپ پہلے اس وے میں سوچ لیتے تو پھر آپ سے یہ طرز نہیں بنتا. اب آپ اسی میں آپ چلا رہے ہو گے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. اب پڑھیں. آپ نے جب نظر اٹھائی ہے, آپ نے جب نظر اٹھائی ہے
ٹھیک ہے، دیں اپنے ندیم بھائی کو. اچھا دیکھیں، یہ کافی فائدہ ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ابھی تک طرز کا سمجھ نہیں آئی تھی. کافی ذہن کھلا نا آپ کا؟ کھلا کہ نہیں بھائی؟ چلے بیٹھے. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہر صبح و شام تیرا. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا. وزن بتائے گا کون سا ہے؟ کوئی وزن پر کوئی نعت معروف؟ ہاں یہ طرز ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے سرکار غوث اعظم نظر کرم ستارہ. تیری رحمتوں کا ذریعہ تو پڑھا بھی تھا میرے خیال میں پیچھے، آپ نہیں پڑھا تھا شاید. اب دیکھیں الفاظ کی وجہ سے فوراً توجہ اور طرز کی طرف جاتی ہے، تو وہ فیلنگ آنی چاہیے اشعار کی میں جو لکھا ہوا ہے اس کی. پھر پڑھیں. ہے ذکر میں ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا. کس سے ٹچ ہو رہا ہے یہ طرز؟ بتائے گا کوئی؟ دوسری لائن ہے میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. اچھا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ طرز جب بنائے اور اگر اس طرح کا کوئی کلام ہو جس میں کسی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے جیسے اس میں ہو رہا ہے، تو دوسری لائن کو آپ پہلی لائن سے تھوڑا سا اونچا کر کے پڑھیں. کلام کا تقاضا ہی ہے. تو اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا وہ صحیح ہے، لیکن اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام. ایک نوٹ چینج ہو جائے گا نا، طرز چینج ہو جائے گا. جیسے انہوں نے اپنے نوٹ کو پکڑ کے رکھا، ورنہ یہ پہنچ جاتے وہاں پہ کون سا دم اضطراب مجھ کو جو خیال آ رہا ہے، وہاں پہنچ جاتے. ابھی کل میں ایک کلام پڑھ رہا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک نوٹ کی وجہ سے طرز پورا چینج ہو جاتا ہے. کیا ہے سنیے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. یہ کلام ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک نوٹ اگر آپ کا چینج ہو گیا نا پورا طرز چینج ہو جائے گا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. یہ اس کا اوریجنل طرز ہے. اور طرز کا ٹوٹ رہا تھا سنیے. تیرے صدقے میں آقا، ایک نوٹ چینج ہوا، پورا طرز آگے چینج ہو رہا ہے. سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا. چینج ہو رہا ہے نا. تو جب آپ طرز بنائیں نا تو اس بات کا بھی خیال رکھیں آپ کے ایک ایک نوٹ آپ کو یاد ہو. اگر مجھے یاد نہیں تھا، ان کو یاد رہا تو دوبارہ پہنچ گئے، ورنہ پھر ہم لوگ دونوں سوچتے ہی رہتے کہ طرز بنایا کیا تھا جو چلا گیا. آپ کو میں دوسرا بھی کلام دیتا ہوں. شاہ کونین جلوہ نما ہو گئے. کلام میں معروف ہے، وزن معروف ہے، لیکن میں آپ سے اس سے اچھی کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ اچھا سنائیں گے. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم میں کا بالکل نیا ہو گیا. رنگ اچھا اس کو عالم ہم کا دو بالکل نیا. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں طرح کے طرزوں میں سوٹیبل لگتے ہیں. جیسے یہ کلام، اس کو آپ سلو پڑھیں تو بھی مزہ دے گا، اس کو آپ جلدی پڑھیں تو بھی اچھا لگے گا. جیسے گلستان صاحب نے بہت سال پہلے اس کو پڑھا تھا یوں. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. کتنا اچھا لگ رہا ہے. کلام میلاد کا ہے لیکن سلو میں بھی اچھا لگ رہا ہے. اور اس کو میں نے کچھ عرصے پہلے اس کو پڑھا تھا، اس کو اس طرز میں جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. شاہ کونین
جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا. یہ اسی کا درد ہے جو نبی سے میرے حسین تجھے سلام کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور آپ کے لیے وزن، یہ آخری سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں. یہی کنٹینیو رہے گا لیکن اس میں چینجنگ کیا کرنی ہے بتا رہا ہوں. کلام ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. آپ کو تینوں مختلف وزن ملے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. یہ میں نے آپ کو ٹون بتائی ہے، آپ اپنے انداز میں پڑھیں گے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. نہیں مزہ نہیں آ رہا، اور تھوڑا جان لگا کے، تھوڑا بٹھا کے. اچھا یہ آپ کے پاس ٹیمپو آپ کو یاد ہوگا نا، آپ تینوں الگ الگ مختلف ٹیمپو پر اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک یہ پڑھا، ایک آپ کا ٹیمپو بالکل اس کو اپوزٹ کر رہا ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں. یہ دونوں مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی مختلف کر سکتے ہیں، اور اس کو سلو کر کے یا بہت زیادہ فاسٹ کر کے. کلام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بتا دیں کچھ تو ان کو دیں. وہ شمع اجالا کس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. وہ شمع اجالا. میں نے پڑھا ہے اس کو اس طرح میں بہت پہلے. چلیں یہ ٹیمپو تھا ہے سفارہ صبور و ملک وہ والا، تو اس کو انہوں نے اسی طرح میں پڑھا. اچھا لگ رہا ہے اس میں. یہ دیکھیں تینوں مختلف انہوں نے جو کوشش کی وہ بھی اچھی تھی. وہ میں نے کیا سنا ہے مجھے یاد نہیں. کیا سنا ہے میں نے؟ وہ شمع اجالا جس کیا سنا تھا یاد ہے کسی؟ میرے حسین. بھول گئے؟ میرے حسین. ان کو دے بھائی، ان کو یہ بنا رہے ہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے دربار میں. اچھا اس طرح کا کوئی طرز ہو اس میں آگے پیچھے آپ اپنا جملہ بھی کوئی سیٹ کر کے لگا سکتے ہیں. ایک نئی طرز جو ہے نا وہ وجود میں آ جائے گی. جیسے وہ لوگ وہ ٹرائی نہیں کر رہے تھے کہ اللہم صلی علی پہ ہم جو ہے، تو وہ جو آخر شروع اور آخر پہ لگتی ہے نا وہ طرز کا حصہ نہیں ہوتی، وہ اضافی ہوتی ہے. جیسے طرز تھا عالم نے رنگ بدلا، لیکن اس میں اضافی ہم نے اس کو پڑھانے کے لیے کیا لگایا بیچ میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو اس طرح یہ بیچ میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بیٹھیے ندیم بھائی، آپ بھی بیٹھے. اچھا آپ کو جو اسائنمنٹ دینا ہے کنٹینیو چلے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہوگی کہ آج ہم نے نعتیں سنی ہے. کل ہماری کلاس ہوگی 11ویں شریف سے پہلے آخری، کیونکہ اگلی جو 2 کلاسیں ہوں گی اس میں آپ کو چھٹی ہوگی. ایک تو بڑی رات ہے، ٹھیک ہے، بڑی رات ہوگی، اس رات ہماری کلاس ہو ہی نہیں سکتی. اور بڑے دن جلوس وغیرہ تو خیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ آرام کیجیے گا، آپ کو ایک اضافی چھٹی مل رہی ہے. لیکن اگلی کلاس میں، اس سے اگلی کلاس میں جب آئیں تو آپ اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا. ایسے برکت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح تیاری کریں بھائی جیسے گروپ سی والے کرتے ہیں. گروپ بی سے 1-2 بچے کھڑتے ہیں، پھر آخر تک آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج کیا کھایا کیا پیا. ایسا نہیں کریں بھائی. تھوڑی تیاری آپ لوگ کر کے آئیں بھائی. بننا ہے نا، آپ کا بننا ہے نا، ٹائم پاس تو نہیں کر رہے ہو، تھوڑی سی تیاری کر کے آؤ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے پاس یہ ہے، یہ کس کی ہے، ابھی آپ کے پاس اسائنمنٹ یہ ہے کہ منقبت آپ کو سنانی ہے. منقبت کی کتاب ہے کسی کے پاس؟ جو بس مناقب کی کتاب یہ حافظ محاذ لے کے آئیں گے، اسی میں سے میں کھڑے ہو کر جنہوں نے آج سنا ہے وہ نہیں سنائیں گے، وہ صرف وہ کریں گے، کمنٹس دیں گے. ٹھیک ہے، کمپلیمنٹ دیں گے اپنے، اور باقی میں سنوں گا نئے لوگوں سے. تیاری کر کے آئیں گے نا. آپ سے نہیں سنا میں نے، کل سنتا ہوں. ٹھیک ہے. منقبت کی تیاری آپ نے کرنی ہے، آپ سے بھی سنوں گا انشاءاللہ. میرا بچہ سنے گا آپ سے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. کوئی چیز پوچھنی ہے کسی کو، کوئی سوال؟ اچھا یہ جو ہفتے پر آپ جمع کرتے ہیں نا پریکٹس، اس میں آپ سوالات اپنے پاس لکھ لیا کریں تاکہ آپ باہر پوچھتے ہیں. کوئی کل بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ کلاس میں جواب دوں گا. سوری پچھلی کلاس
میں نے کہا میں آپ کو کلاس میں جواب دوں گا، تو ایسے سوالات آپ کلاس میں کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. کوئی پوچھ رہا تھا؟ جی پوچھیں. کہ ہم اگر 3-4 نعتیں ایک ہی محفل میں ایک ساتھ پڑھیں تو اسے الگ الگ اسکیل سے پڑھ سکتے ہیں؟ الگ الگ اسکیل سے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک اور چیز کا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے، ایک اور چیز کا بھی آپ خیال رکھیں. یہ خیال رکھیں کہ ایک ہی طرز سے ملتی جلتی دو کلام ایک ساتھ نہ پڑھیں. جیسے کل میں یہ پڑھا تھا تو اب یہ جو میں نے آپ کو نہیں بتایا نوٹ چینج ہونے کی وجہ سے طرز چینج ہو رہا تھا، لیکن چونکہ ٹون مل رہی تھی یا رسول اللہ سے، تو اس کے فوراً بعد مجھے آ گئی فرمائش یا رسول اللہ، کیونکہ وہ جو ٹون جا رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا. تو اب وقفہ لے کر کلام چینج کریں گے، یا بالکل سولو بیچ میں کر دیں گے، یا پھر کلام کا انتخاب ایسا ہوگا کہ جو اس سے بالکل ہٹ کر ہوگا وہ پڑھ کے پھر آپ آخر میں، تاکہ وہ آپ کا مکس نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو پبلک کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ آپ ایک ہی جیسا سب پڑھتے ہیں، ایک چیز. دوسرا یہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا طرز اس میں مکس نہیں ہو جائے گا. تو اسکیل سے الگ اگر پڑھنا ہے، کبھی کبھی تقاضا بھی ہوتا ہے محفل کا کہ بھئی اب محفل کو آپ چاہ رہے کہ تھوڑی سی جان ڈالیں، آپ نے اپنی پوری جان لگانی ہے. یہ والے اسکیل پہ تو میں کہتے اس میں تو آپ جان نہیں لگا سکتے. جان تو آپ کو سرکار کا اس طرح ہی لگانی پڑے گی آپ کو جان. اور کوئی؟ آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے بتایا نا کہ اسکیل نیچے رکھ کے ہم پڑھیں گے محفل وغیرہ میں، تو اوپر اسکیل ہو کے ہم شروع کر دیں تو پھر کیا طریقے سے نیچے ہیں دوبارہ؟ گفتگو کریں گے نعت کے دوران. اس کا ایک فی الحال طریقہ یہی ہے، کوئی مطلب ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھتے پڑھتے اسکیل کو نیچے کریں، وہ بڑا برا لگے گا، فیل ہوگا. اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ روک دیں، گفتگو کریں یا کسی شعر کو ایکسپلین کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے اسکیل کو دھیان رکھیں کہ اب آپ نے اس اسکیل سے پڑھنا ہے. پھر جب آپ انترا شروع کریں، آج انہوں نے جیسے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جب ان سے نیا طرز پڑھا رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے ذہن میں ہو کہ بھائی میں نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا. اب شروع ہو گیا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ مائک کو 1 منٹ کے لیے روکیں، گلا صاف کریں، پانی پئیں، گفتگو کریں، درود شریف پڑھائیں، اور اس کے بعد اپنے اسکیل سے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ باقی اس کے اور طریقے تو جب آپ سیکھیں گے تو وہ خود ہی آپ کو آ جائیں گے. تو آپ نعت خوانی کرنے والے صرف نعت خوانی نہیں کرتے، اور بھی بہت سی چیزیں کرتے ہیں. وہ چیزیں آپ اسٹیج پر سیکھیں گے، مجھ سے نہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.